الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے
فقد افترى اثما عظیما، اس نے کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا۔ اللہ اکبر۔ توحید کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعے کے اندر میں نے عرض کی تھی، اور وہ کوئی تفصیلی باتیں نہیں تھیں، چند اصولی باتیں تھیں، اور گفتگو کے اختتام پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اور وہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس دعا کے بارے میں بھی اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابی کہتا ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا اتقوا ھذا الشرک، شرک سے ہر صورت میں بچ جاؤ، اور ساتھ فرمایا فإنہ اخفی من دبیب النمل، کہ یہ شرک جو ہے یہ اس کی چال چیونٹی سے بھی زیادہ خفیف چال چلتا ہے۔ چیونٹی جسم پر چڑھ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ چیونٹی کی طرح چال چلتا ہے، فرمایا اخفی من دبیب النمل، کہ شرک کی جو چال ہے وہ چیونٹی سے بھی زیادہ ہلکی اور خفیف چال۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور کسی وقت جو ہے وہ ہم شرک میں مبتلا ہو چکے ہوں، اور گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا جس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ اثمًا عظیما، اثم کا معنی گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ میں بھی جہاں ذنب کا معنی بھی گناہ ہوتا ہے، اسم کا معنی بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن خطیئت کا معنی بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن جو اسم کے اندر مفہوم شامل ہے وہ نقصان کا مفہوم شامل ہے۔ لہذا جہاں جس گناہ کو اسم کہا جائے، اثمًا عظیما فقد افترا اثمًا عظیما، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں irreparable، کہ جس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، جس نقصان کا کوئی انسان اس کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای ذنب اعظم، یا پھر ایک حدیث میں آیا، ایک دوسری روایت میں ای ذنب اکبر، ای ذنب عند اللہ اکبر، مختلف الفاظ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشرک باللہ وہو خلقک، یا فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کوئی شریک بنائے حالانکہ اللہ تیرا خالق ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے جو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا کہ بندگی اس کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے جو خالق ہے، جو خالق نہیں ہے اس کا حق نہیں۔ تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟
جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو عبادت اور بندگی وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا حق نہیں. بس یہ بات سمجھ میں آ جائے انسان کو. لہذا فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ وہ خالق ہے، کوئی اور تو خالق ہے نہیں. اگر کوئی اور خالق ہوتا تو پھر اس کی بندگی بھی ہو جاتی. اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور واقعتاً کائنات میں کوئی خالق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اس کو مشرک بھی مانتا ہے. اس سے پوچھے کس نے پیدا کیا؟ گزشتہ جمعے میں نے سورہ عنکبوت کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی. ساری کائنات کس نے پیدا کی؟ سورج چاند کس کے کنٹرول پہ ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ کون کم کرتا ہے؟ کون زیادہ کرتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ فَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کرتا ہے تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تمہارا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ تمہارا عمل کہاں جا رہا ہے؟ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں یہ لوگ؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں؟ جب سب پتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، گننا شروع کر دے تو کائنات کا خالق کون؟ اللہ. ہمارا خالق کون؟ اللہ. ہمارے آباء و اجداد کا خالق کون؟ اللہ. اگلی پچھلی نسلوں کا خالق کون؟ اللہ. ہمارے لیے جتنی چیزیں عطا کی ہیں اس کا رازق کون؟ اللہ. جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کس بنیاد پر آپ کسی اور کی بندگی کریں گے؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ پیدا کرنے والا ہے اور تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ. اللہ اکبر. صحابی پوچھتا ہے ثم ایو، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا؟ اللہ، یہاں 3 گناہوں کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر. صحابی نے 3 دفعہ ہی پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کی ترتیب بتا دی. بعض احادیث کے اندر شرک کے بعد حقوق الوالدین کہا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی. اور حقوق الوالدین جہاں آتا ہے وہاں صرف نافرمانی نہیں ہے، حقوق کا معنی بدسلوکی بھی ہے. والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا. وہاں اکبر الکبائر فرمایا، اس حدیث کے اندر فرمایا اکبر الکبائر، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ. ساری کائنات کے سب سے بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ساتھ فرمایا اس کے بعد حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ اس کے بعد بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہاں اس حدیث میں جس میں صحابی پوچھتا ہے ای ذنب اکبر ای ذنب اعظم عند اللہ، کون سا گناہ بڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تجعل للہ ندا وهو خلق، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ خالق وہ ہے. کتنی زیادتی ہے کہ خالق کو چھوڑ کر تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ. ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا ان تقتل اولادک یا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک. دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا، اس خیال سے کہ یہ میں اس کو رزق کہاں سے دوں گا، اس ڈر سے. اللہ اکبر. ہم نے تو محکمے بنا لیے، اس لیے محکمے بنا لیے کہ کہیں کوئی دنیا میں آ نہ جائے. دنیا میں اگر زیادہ بچے آ گئے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ باقاعدہ محکمے بنے، کمپین چلی، ساری دنیا کو بتایا گیا کہ رزق تھوڑا ہے اور ہم بچوں کو کم کر لیں، بچوں کی تعداد کم کر لیں تاکہ یہ تھوڑا رزق سب کو پورا آ جائے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پیدا کرنے والا تو وہ ہے، رزق ہمیں بھی عطا کرنے والا وہ ہے.
اور لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے، یا مفلسی کے ڈر سے۔ اس لیے محکمہ بہبود آبادی اگر عوام الناس کی بہبود کے لیے یہ کام کرے، بہانہ یہ ہو کہ عورتوں کی صحت کا مسئلہ ہے یا بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے بہانے درست ہیں، لیکن اگر یہ بہانہ ہونا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، تو یہ کائنات کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ باقی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو سکتا ہے، خواتین کی ماؤں کی صحت کا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ان سارے اسباب کو کوئی نہ کوئی شریعت جگہ دیتی ہے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کرے کہ رزق کہاں سے کھائے گا، یہ کائنات کے بڑے گناہوں میں سے گناہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور تیسری بات، ثم ایو، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، تیسرا گناہ یہ ہے، بدکاری ہوتی ہے، بدکاری گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ کی گریوٹی بڑھ جاتی ہے اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ ان تزانی بحلیلۃ جارک، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدکاری تو بدکاری، وہ تو گناہ ہے، وہ حرام ہے، لیکن اگر، اور کتنا بڑا گناہ ہے، اگر شادی شدہ بدکاری کرے نا تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو مارنا بھی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے اس کا سر تن سے جدا نہیں کرنا، بلکہ اس کو گڑھے میں کھڑا کر کے اس کو پتھر مار مار کے مار دینا ہے کہ یہ معاشرے کا ناسور ہے، اس کا مر جانا بہتر ہے، اور ساری دنیا دیکھے کہ یہ کس طرح سے مر رہا۔ اتنا بڑا گناہ ہے اگر کوئی شادی شدہ کرے، اور پھر اگر یہ گناہ ہو اپنے پڑوسی کی بیوی سے تو یہ پھر اور زیادہ بڑا گناہ ہے، پھر تو 10 دفعہ بھی اس کو مار دیا جائے تو شاید یہ گناہ کی سزا پوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا حالات ہوں گے، لیکن ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، اور میرے صحابیوں اس سے بچ جاؤ، اتقوا هذا الشرک، اس شرک سے بچ جاؤ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیف چال چلتا ہے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، غالباً اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اخفا من دبیب النمل، کہ یہ چیونٹی سے زیادہ ہلکی اور خفیف چال ہے، چیونٹی سے زیادہ پوشیدہ چال چلتا، تو چیونٹی سے زیادہ پوشیدہ کیا ہو سکتا؟ تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چیونٹی بھی چھوٹی ہو، ایک چیونٹی بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی، چال تو اس کی بھی پتہ نہیں چلتی، اور وہ چھوٹی جو چیونٹی ہوتی ہے نا، بھورے رنگ کی چیونٹی، اس کا تو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا، دوسرے کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ چیونٹی بھی چھوٹی ہو، سیاہ چیونٹی ہو، سیاہ رات ہو، اور سیاہ پتھر کے اوپر وہ چیونٹی چل رہی ہو، تو جس طرح اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ اس سے بھی زیادہ خفیف چال چلتا، شرک کی چال اس سے بھی زیادہ خفیف۔ اللہ، لہذا صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف نتقی، ہم اس سے کیسے بچیں؟ وَهُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، جب اس کی چال اتنی زبردست خفیف پوشیدہ چال چلتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کس وقت کب شرک ہو جاتا،
تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس شرک سے جس شرک کے بارے میں ہمیں علم ہو, اور اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اس شرک کے بارے میں جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو, اور پھر شرک ہو جائے. اللہ کہاں کہاں کس کس طرح شرک ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طفیل خواب میں دیکھا ایک عیسائی ملا. عیسائی کو حضرت طفیل خواب میں کہتے ہیں کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ, یہ اللہ کا حق تھا, تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو آگے سے وہ عیسائی کہتا ہے خواب میں کہ تم نے بھی تو بڑا ظلم کیا ہے, تم بھی تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. اللہ اکبر. صحابی کو خواب میں عیسائی تانا دے رہا ہے کہ تم بھی تو شرک کرتے ہو, حالانکہ حضرت طفیل کا اشارہ تو اس بات کی طرف تھا کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے اور تم نے شرک کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے تم نے. آگے سے وہ کہتا تم بھی ظلم کرتے ہو, تم بھی شرک کرتے ہو. صحابی حیران ہو گیا, کہتا ہے تم لوگ کہتے ہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد, جو اللہ چاہے اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. جب تم یہ کہتے ہو تو تم اللہ کی مشیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو شامل کر دیتے ہو. یہ شرک, یہ تانا عیسائی نے دیا خواب میں. اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رات خواب میں یہ ماجرا ہوا, عیسائی کے ساتھ مکالمہ ہوا, میں نے اس کو یہ بتایا, وہ آگے سے کہتا تم بھی شرک کرتے. اور شرک کی اس نے مثال یہ دی ہے کہ تم کہتے ہو ماشاء اللہ ماشاء محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ ما شاء محمد. آئندہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, یہ نہیں کہنا. وَلَٰكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ, بلکہ تم کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے. اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم, میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ دور نبوی کے مشرک اور تاریخ کے مشرک تو بڑے سادہ مشرک تھے, شاید مان جاتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. ہم تو مانتے بھی نہیں ہیں, ہم تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ کہیں ہم سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ان سے پوچھا جاتا تھا, وہ کہتے تھے ہاں شرک ہو رہا ہے, ہم 6 چھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں, جیسے عمران بن حسین کے والد نے کہا تھا کہ اب 6 چھوٹے خداؤں کو مانتا ہوں, ایک بڑے خدا کو مانتا ہوں, ایک جو آسمانوں میں ہے, 6 چھوٹے زمین پہ ہیں. وہ تو مان لیتے, لیکن ہم, جیسے بابا علی نے کہا تھا, مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اللہ اکبر. ان کو کچھ نہیں ہوتا, ان کا ایمان کنکریٹ کا بنا ہوا ہے, ان سے نہیں ہے. یہ بسوں کے اندر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث, لکھا ہوتا ہے نا اللہ نبی وارث. اکیلا اللہ وارث کافی نہیں ہے, ساتھ نبی وارث ہوگا تو ہمارا کام بنے گا. تو شرک اور کیا ہوتا ہے؟ جو اکیلا اللہ, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو وہاں تو نفی ہے,
نفی جنس ہے، لیکن اگر ہم اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد عملاً شرک کریں، اللہ، ایک صحابی آیا، اس نے آ کے یہ بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ و ما شئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے نہ کرو، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اللہ، یہ کہے گا تو بچ جائے۔ باٹم لائن یہی ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہر شخص سے ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان اس باٹم لائن کو، یہ جو باٹم لائن ہے کہ شرک سے بچ جائے، شرک سے اگر انسان بچ جائے تو جتنی لگتا یوں ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک شرک اس نے معاف نہیں کرنا، باقی سارا کچھ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ باٹم لائن یہی، ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ جہنم کی وعید سناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، جس سے خطا نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہے، جس سے خطا ہوتی ہے وہ انسان ہے۔ لہذا کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں، ایک نبی کی ذات ہے جس کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا تھا، اور نبی کی ذات کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہوں گے وہ خطا کار ہیں۔ اگر واقعہ یہ ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زندگی میں کوئی خطا نہ کی ہو، اگر تاریخ یہ رپورٹ کرے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اگر تاریخ یہ رپورٹ کرے تو بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں، خطا کا امکان ان سے بھی ہے کہ خطا سے بچے ہوئے صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، امتیوں میں سے کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا۔ کل بنی آدم خطا، سب سے خطا ہوتی ہے۔ نبیوں کو اللہ نے امیونٹی دی ہے کیونکہ ان کو چن لیا ہے، ان کو مصطفیٰ بنا لیا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ان کو امیونٹی نہیں دی، لہذا وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، سب سے خطا ہو جاتے ہیں۔ تو خطائیں جتنی مرضی ہو جائیں، کل بنی آدم خطا، جتنے مرضی گناہ ہو جائے، ایک شرک سے بندہ بچ جائے تو لگتا ہے مغفرت ہو جائے۔ باٹم لائن یہی ہے، شرک سے بندہ بچ جائے تو مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور دوسرا جو اس حدیث میں کل بنی آدم خطا، ہر آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ جہاں گناہ ہوتا ہے، جہاں پاؤں پھسلتا ہے، یہ فوراً واپس آ جاتے ہیں اللہ کی توحید کی طرف۔ اگر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور دوسرا بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا تھا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ تمہیں پتہ ہے، جب موقع ملا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کرنے کا، تو وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ معاذ تمہیں پتا ہے اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے۔
تمہیں پتہ ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کو معلوم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد، سن لیجئے اللہ کا حق بندوں پر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ طے تو کرو نا کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے ساتھ وفاداری کا عہد تو کرو، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ عہد وفاداری کر کے کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں، تیرا ہوں بس، یہ کرو تو صحیح، پھر اس کے بعد وہ معاف کر دے گا۔ فرمایا وحق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا، اللہ اس کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا اللہ پر حق بن جاتا۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک سے بچ گیا۔ باقی خطائیں تو ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خوفناک گناہ شرک ہے، اس گناہ سے بچ جاؤ۔ باقی گناہ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ عہد وفاداری کیا ہوا ہو، اللہ سے یہ تو کہا ہوا ہو اللہ میں تیرا ہوں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ اقرار ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ، میرا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں اور میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ دو طرفہ اقرار ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ اقرار کر لیا تو اس اقرار کے بعد عملی طور پر اس کو نبھا لو، یہی اللہ کا حق ہے۔ شرک سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اور پھر وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی، جو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مسلم شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا، اللہ کا کلام ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہوں تو وہ قرآن ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہو الفاظ بھی اللہ کے ہوں تو وہ قرآن ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام ہو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا، یعنی حدیث قدسی، یا ابن آدم، اللہ اکبر، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے مانگے، لو دعوتنی ورجوتنی، اگر تم مجھ سے دعائیں کرے اور مجھ سے امید رکھے، اللہ کیا خوبصورت آفر ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تم مانگا مجھ سے کرے، امیدیں مجھ سے رکھا کرے۔ اللہ، ہم اللہ سے مانگتے اور اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں، اللہ ہی کو دینے والا، عطا کرنے والا سمجھتے، اللہ کو ہی گنج بخش سمجھتے، خزانے کوئی اور بخشتا ہے، دینے والا کوئی اور ہے، ہاتھ پکڑنے والا کوئی اور ہے۔ کمال ہم نے بھی کیا ہوا، دستگیر کوئی اور، گنج بخش کوئی اور، داتا کوئی اور۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو مجھ سے مانگے، ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، تجھے بخش دوں گا۔
ما کان فیک ما کان علیک، تو جس بھی حال میں میرے پاس آئے میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی بات کی پرواہ ہے ہی نہیں، لیکن میرا تو بننا اور مجھ سے تو مانگ، تم نے مانگا تو کسی اور سے مانگا، امید رکھی تو کسی اور سے مانگی، کسی اور سے رکھی، اگر امیدیں بھی کسی اور سے ہیں، مانگنا بھی کسی اور سے ہے، تو پھر اللہ سے کیا لیتا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تیری خطائیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، غفرت لک ولا ابالی، تیری آسمان تک، ہاں یہاں فرمایا لو کانت خطیتک عنان السماء، اگر تیری خطائیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہوں، ثم استغفرتنی، ایک کا متکر، مجھ سے معافی مانگ لے، ثم استغفرتنی، معافی مجھ سے مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ کوئی نہیں، تو میرا بن تو صحیح، اللہ کا بنا نہیں، اللہ سے امید بھی رکھی، تو معاف کیسے، معافی کی امید کیسے ہو؟ اور پھر آخری بات اس میں، اس حدیث میں فرمائی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، کتنے کو گناہوں سے زمین بھری جاتی ہے، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ اکبر، لیکن وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ایک گارنٹی مجھے دے دے کہ تو میرے پاس اس حال میں آیا ہو کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، میرا بن کے رہا، میرا بن کے آیا، شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا، دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، اللہ اس شرک سے بھی معاف کر دے جس کا مجھے پتا چل سکا، اللہ وہ بھی معاف کر دے جس کا مجھے پتا نہیں چل سکا، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، ساری زندگی شرک سے بچتا بھی رہا، دعائیں بھی کرتا رہا، اللہ مجھے شرک سے بچا دے، وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، بچ بچا کے میرے پاس آ گیا، شرک نہیں کیا، فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهِ مَغْفِرَةً، جتنی خطائیں ہیں نا تیری، میں اس سے زیادہ مغفرت لے کے تیرے پاس آؤں، اس سے زیادہ بخشش لے کے تیرے پاس آؤں گا، تو ایک گارنٹی تو دے کہ تو شرک نہیں کرتا تھا۔ لہذا باٹم لائن کیا ہے کہ بندہ شرک سے بچ جائے، یہ اتنا خوفناک گناہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، ایک ہی جگہ، حالانکہ پورے قرآن میں کل 25 نبیوں کا نام لے کے ذکر ہوا ہے، اور سورہ انعام میں ایک ہی جگہ پہ 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا لو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے نا، اللہ لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ نبی بھی شرک کر بیٹھتے تو اتنا خوفناک گناہ ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لو اشرکت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے گناہ، آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس شرک کی وجہ سے، اگر آپ شرک کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہاں کرنا تھا، نبیوں نے شرک کہاں کرنا تھا، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اتنا خوفناک گناہ ہے کہ ساری زندگی کے اعمال ضائع کر لیتا ہے،
اس سے بچ جائیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں ساری زندگی، عملاً بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے ساری زندگی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تو ہمیں اس شرک سے بھی بچا جس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ اس شرک کو بھی معاف کر دے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت عطا فرمائے، اور ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم توحید پر ہوں۔ جب ہم اللہ کے ہوں گے تو امید ہے اللہ ہمیں بخش دے گا، ہماری معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والی زندگی اور توحید والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔